دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آرمینیا کا کیپٹل یریوان، جو کہ جیریوان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یہ ترکی کی سرحد سے 23 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے ہرزدان پر واقع ہے۔ اگرچہ سب سے پہلے اس شہر کی تاریخی طور پر بنیاد 607 عیسوی میں ریکارڈ کی گئی۔ یریوان کی تاریخ آثار قدیمہ کے شواہد کے مطابق اس مقام پر 3 سے 6000 قبل از مسیح میں اور اس کے بعد 783 قبل از مسیح میں یریوانی قلعے تک ملتے ہیں۔ 6 صدی قبل از مسیح سے یہ آرمینیائی سلطنت کا حصہ بنا۔ یریوان آرمینیا کا سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، سائنسی اور تعلیمی مرکز ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یریوان کو اریبن کہا جاتا تھا۔ یریوان کو ایک قومی شہر سمجھا جاتا ہے جہاں 99% آرمینیائی نسل کے باشندے رہتے ہیں۔ شہر میں ایک بھی میکڈونلڈ کیفے نہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مقامی ڈرائیور اکثر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آرمینیا کا دارالحکومت دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یریوان پانی کی پائپ لائنوں میں پانی اتنا صاف ہے کہ آپ اسے اضافی فلٹریشن کا سہارا لیے بغیر براہ راست پی سکتے ہیں۔ شہر کے زیادہ تر باشندے روسی زبان بولتے ہیں۔ دارالحکومت میں 80 سے زائد ہوٹل ہیں۔ یریوان سابق سوویت یونین کی سرزمین پر سب سے قدیم شہر ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 3200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ آرمینیا نے 2014 ملک میں 12 لاکھ سیاحوں کا خیر مقدم کیا، جن میں سے اکثر نے یریوان کی روایت اور جدید خوشحالی کے شاندار امتزاج کی وجہ سے دورہ کیا، جو زندگی کے ہر شعبے میں واضح ہے۔ یریوان سے چند گھنٹے کی مسافت پر آپ کو پرسکون گاؤں اور پہاڑوں اور جھیلوں کے ساتھ حیرت انگیز طور پر خوبصورت مناظر مل سکتے ہیں۔ مقامی سڑکوں پر اکثر شور ہوتا ہے۔ یریوان کے ڈرائیور اکثر ہارن بجاتے ہیں اور عام طور پر سیاحوں کی توجہ کے طور پر وہ ٹریفک قوانین پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں وائی فائی کے ذریعے مفت انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ یریوان دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے جہاں ٹرالی بس سروس ابھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ یریوان میٹرو میں صرف ایک لائن اور 1 درجن اسٹیشن موجود ہے۔ کبھی یریوان ایک سادہ قلعہ تھا اور اسے ایریبونی کہا جاتا تھا۔ یریوان میں سڑک پر شرابی شخص کو دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یریوان میں آپ سال میں تقریباً 300 دن سورج کو آسمان پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں گیس ایندھن پیٹرول یا ڈیزل کے مقابلے میں نمایاں طور پر سستی ہے، اس لیے یریوان کے بہت سے کار مالکان اپنی کاروں کو اس پر بدل دیتے ہیں۔ یریوان کی قدیم نیلی مسجد، جو 18ویں صدی میں تعمیر ہوئی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ زوال کا شکار ہو گئی، لیکن پچھلی صدی کے 90 کی دہائی کے آخر میں اسے دوبارہ بحال کیا گیا۔ یریوان کی تاریخ 8ویں صدی قبل از مسیح کی ہے، جس میں 782 قبل از مسیح میں اریبونی کے قلعے کی بنیاد ارارات کے میدان کے مغربی کنارے پر بادشاہ ارگشتی اول نے رکھی تھی۔ اریبونی کو ایک عظیم انتظامی اور مذہبی مرکز کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، ایک مکمل شاہی دارالحکومت۔ 1582 میں یہ ترکوں، 1604 میں فارسیوں اور آخرکار 1827 میں روسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یریوان پہلی جمہوریہ آرمینیا کا دارالحکومت بن گیا۔ یریوان 1918 سے دارالحکومت رہا ہے۔ آرمینیا کی تاریخ کا 14واں میدان ارارات میں یہ اس کے آس پاس واقع 7واں دارالحکومت ہے۔ 20ویں صدی کے دوران آرمینیا کے سوویت یونین کا حصہ بننے کے بعد اس شہر میں تیزی سے توسیع ہوئی۔ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد یریوان 21 ستمبر 1991 کو جمہوریہ آرمینیا کا دارالحکومت بن گیا۔ یریوان کی سطح سمندر سے اوسط اونچائی 3248 فٹ ہے۔ آرمینیائی معیشت کی ترقی کے ساتھ یریوان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ 2000 کی دہائی کے اوائل سے شہر بھر میں بہت زیادہ تعمیرات کی گئی ہیں اور ریٹیل آؤٹ لیٹس جیسے ریستوران، دکانیں، اسٹریٹ کیفے جو سوویت دور میں نایاب تھے، کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ یہ شہر تجارت کے ایک اہم مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تاریخی محاصروں اور تباہیوں کی یریوان میں ایک طویل تاریخ رہی ہے۔
مختلف اوقات یہ رومیوں، پارتھیوں، عربوں، منگولوں، ترکوں، فارسیوں، جورجیائیوں اور روسیوں کے زیر کنٹرول رہا۔ یہ سوویت حکمرانی کے ادوار اور آزادی کے دوران دارالحکومت رہا۔ جدید یریوان، جو ہرزدان کی گہری کھائیوں سے ہوتا ہوا پہاڑیوں پر چڑھتا ہے، یہ ایک خوبصورت قدرتی ماحول میں ایک پرکشش شہر ہے، جو شمال میں کوہ آراگیٹس اور کوہ ازداک کی آتش فشانی چوٹیوں اور جنوب میں ترکی کی سرحد کے پار کوہ ارارات سے جا کر ملتا ہے۔ اس کی جنگلات سے جڑی سڑکوں پر بہت ثی جدید عمارتیں روایتی آرمینیائی انداز اور مختلف رنگوں کے مقامی پتھروں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ یریوان ایک بڑا ثقافتی مرکز ہے جس کی بنیاد 1919 میں قائم کی گئی۔ یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم کے بہت سے دوسرے ادارے یہاں پر موجود ہیں۔ ماتینا داران آرکائیو، جس کی بنیاد 1920 میں رکھی گئی، آرمینیائی نسخوں کا ایک بھرپور ذخیرہ موجود ہے۔ یریوان میں مزید بہت سے تھیٹر اور عجائب گھر بھی موجود ہیں۔ 1914 میں تقریباً 30,000 آبادی والے اس شہر کی تیزی سے صنعتی ترقی اور ہرزدان پر ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کی وجہ سے ہوئی۔ شہر کی کیمیائی صنعتیں پلاسٹک، مصنوعی ربڑ اور ٹائر ہیں۔ دیگر صنعتوں میں کاریں، ٹربائن، برقی مشینری، کمپریسرز، کیبلز اور مشینری اوزار موجود ہیں۔ 782 قبل از مسیح میں قائم ہونے والے دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک یریوان جمہوریہ آرمینیا کا دارالحکومت، جو اسٹریٹجک طور پر مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ یریوان کا ایک مشہور نام اس کے مقامی گلابی پتھروں کی وجہ سے دی پنک سٹی دیا جاتا ہے، جبکہ آرمینیا کو پتھروں کا ملک کہا جاتا ہے۔ سینٹ گریگوری دی ایلومینیٹر کا کیتھیڈرل کرۂ ارض کا سب سے بڑا آرمینیائی چرچ ہے۔ یریوان کا ہسٹری میوزیم آف آرمینیا اور اس کے ماتنہ داران کے قدیم کتابوں اور مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ آرمینیا کا دارالحکومت ایک مالیاتی مرکز ہے۔ ایک تحقیقی ویب سائٹ نے جون 2020 میں 250 شہروں کے مقابلے میں یریوان کو نچلے 27 درجوں میں رکھا۔ یریوان کا زمینی رقبہ 223 مربع کلومیٹر ہے، جو اگست 2020 میں اندازاً 1.1 ملین شہریوں کا گھر تھا۔ آرمینیا ملک 28,470 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں 3 ملین آرمینی باشندے رہتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ اوسطاً 12,631 باشندے فی مربع میل، 4,871 فی مربع کلومیٹر لوگ دارالحکومت یریوان میں آباد ہیں، جبکہ دیگر علاقوں میں آبادی کی کثافت 104 فی مربع کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ آرمینیا کے دارالحکومت یریوان کو گلابی شہر کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت سی عمارتوں میں گلابی پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ ماضی میں یریوان کو ایریبونی یا ایریوان کہا جاتا تھا۔ یریوان کی تاریخ 8ویں صدی قبل از مسیح سے جا کر ملتی ہے، جس میں 782 قبل از مسیح میں ایریبونی قلعے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یریوان کی آب و ہوا بر اعظمی ہے، یہاں پر سالانہ تقریباً 350 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے۔ یریوان میٹرو ایک تیز رفتار ٹرانزٹ سسٹم ہے۔ اس کا اندرونی حصہ مغربی سابقہ سوویت ممالک سے مشابہت رکھتا ہے۔ سوویت یونین کی انہدام اور جمہوریہ آرمینیا کی آزادی کے بعد میٹرو اسٹیشنوں کے زیادہ تر نام تبدیل کر دیے گئے تھے۔ یریوان آرمینیا کا صنعتی نقل و حمل اور ثقافتی مرکز ہے۔ مینوفیکچررز میں کیمیکل، بنیادی دھاتیں، مشینری، ربڑ کی مصنوعات، پلاسٹک، ٹیکسٹائل اور پروسیسڈ فوڈ شامل ہیں۔ یہ شہر نہ صرف بڑی آرمینیائی کمپنیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے بلکہ بین الاقوامی کمپنیوں کا بھی، کیونکہ اسے مغربی یورپی، روسی اور امریکی ملٹی نیشنلز کے لیے ایک پرکشش آؤٹ سورسنگ مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں یریوان دوبارہ ترقی کے ایک پرجوش عمل سے گزر رہا ہے، جس میں پرانے سوویت طرز کے اپارٹمنٹس اور عمارتوں کو گرا کر جدید عمارتوں سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ریپبلک اسکوائر یریوان کا مرکزی چوک ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک بیضوی گول چکر اور ایک ٹریبوائڈ کی شکل والا حصہ جس میں میوزیکل فوارے کے ساتھ ایک پول ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو آرمینیا کے دارالحکومت یریوان کے بارے میں تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں
تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ شکریہ۔